إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فإن خير الحديث كتاب الله وخير السنن سنن محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه وإن لم تكن تراه فإنه يراك، وكما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے نہایت ہی قابل احترام بزرگوں، بھائیوں اور سامعین کرام، آج میرے خطبے کا موضوع ہے حدیث جبرائیل اور اس کا پیغام. قرآن مجید میں ایک سورت ہے اور سورت کا نام ہے ام الکتاب یا ام القرآن. وہ ہے سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہتے ہیں، اور اس کے بارے میں قول یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر مکمل قرآن مجید نازل کرنے کے بجائے صرف سورہ فاتحہ نازل کرتا تو انسانوں کے ہدایت کے لیے وہی کافی ہو جاتا ہے. اور اسی طرح سے حدیث کی کتابوں میں ایک حدیث ہے جس کا نام ہے ام السنہ، یعنی تمام احادیث کی ماں ہے وہ حدیث. اور اس حدیث کا اور ایک نام ہے حدیث جبرائیل. ایک اہم ترین حدیث ہے، بہت ہی عام ترین حدیث ہے. اس حدیث کے بارے میں جاننا اور اس کے پیغام کو سمجھنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے. کافی طویل حدیث ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے عربی متن رکھنے کے بجائے اس کے اردو ترجمے کو اور لب لباب کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. حدیث یہ ہے کہ حدیث کئی لوگوں سے مروی ہے. اس میں کچھ جلیل القدر صحابہ بھی ہیں جن سے مروی ہے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، چونکہ زیادہ تر حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. لیکن کچھ احادیث ایسے ہیں جو بہت سارے لوگوں سے، جس میں جلیل القدر صحابہ بھی شامل ہیں، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے بھی یہ حدیث مروی ہے. اور یہ متفقن علیہ حدیث ہے. متفقن علیہ سے مراد جو بخاری اور مسلم دونوں میں آیا ہو وہ متفقن علیہ. حدیث یہ یوں ہے کہ ایک مرتبہ راوی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بھی تھے. تو اتفاق سے ایک صاحب تشریف لائے اور بالکل سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے اور ان کے بال کالے تھے، اور لیکن ان میں کوئی سفر کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے. سفر کے آثار سے مراد یہ ہے کہ آج کل تو ہم گاڑیوں میں، کاروں میں، ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہیں، لیکن اس زمانے میں لوگ اونٹوں میں، گھوڑوں میں یا پیدل سفر کرتے تھے، اور ریگستان کا علاقہ تھا. تو کوئی بھی سفر کر کے آتا تو معلوم پڑتا تھا تھکان کی وجہ سے، غبار کی وجہ سے، کہ یہ مسافر ہے. لیکن یہ ایک ایسا شخص تھا، بالکل سفید کپڑے، کالے بال، اور سفید، اور سفر کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے. اور وہ شخص آیا اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب آ کر بیٹھ گئے وہ صاحب، اور یہاں تک کہ آپ کے گھٹنوں پہ گھٹنا ملایا اور اپنا ہاتھ آپ کے پیروں میں رکھا تھا، اور پھر پوچھا: اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خطاب بھی انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا. عام طور پر لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا رسول اللہ یا اس طرح سے احترام کے کلمات سے
بلاتے تھے. یہ بھی ایک محبت کا کلمہ ہے، کسی کو نام سے بلانا یہ محبت کی نشانی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ ایمان کیا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے بارے میں بتایا کہ ایمان یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لے آئیں، اور ملائکہ پر ایمان لے آئیں، اور کتابوں پر ایمان لے آئیں، اور آخرت پر ایمان لے آئیں، اور پھر تقدیر پر ایمان لے آئیں. اس طرح سے اور انبیاء پر ایمان لے آئیں. اللہ پر ایمان لے آنا، کتاب پر ایمان لے آنا، انبیاء پر ایمان لے آنا، اور پھر آخرت پر ایمان لے آنا، اور تقدیر پر ایمان لے آنا. یعنی اس ایمان کے جو 6 ارکان ہیں اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی. تو انہوں نے کہا صدقت، آپ نے صحیح کہا. اور لوگوں کو تعجب ہوا کہ آج تک کوئی سوال پوچھنے والا آیا تو سوال پوچھتا تھا اور شکریہ ادا کرتا تھا. اس کی بجائے یہ صاحب سوال بھی پوچھ رہے ہیں اور تصدیق بھی کر رہے ہیں کہ آپ نے صحیح کہا. اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام سے مراد یہ ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، اس کی شہادت دینا، پھر نماز پڑھنا، پھر زکوٰۃ ادا کرنا، پھر روزے رکھنا، پھر حج ادا کرنا. تو انہوں نے کہا کہ صحیح فرمایا. پھر لوگوں کو تعجب ہوا کہ صاحب تصدیق کر رہے ہیں. پھر انہوں نے پوچھا کہ احسان کیا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ وان لم تکن تراہ فانہ یراک. فرمایا کہ عبادت کرو تو اس طرح سے کرو گویا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں. اگر ایسا نہیں کر سکتے تو کم از کم اس طرح سے کرو کہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا. اس کے بعد انہوں نے قیامت کے بارے میں پوچھا، اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد وہ چلے گئے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کہ جانتے ہو یہ شخص کون تھے؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ و رسولہ اعلم، اللہ جانتا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبرائیل علیہ السلام تھے اور تمہیں دین سکھانے کے لیے آئے تھے. وہ پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ تمام لوگ بٹے ہوئے تھے وہ دین کو سمجھ سکیں. اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تقریباً آخری دور میں یہ واقعہ پیش آیا تھا. اسی لیے اس کو حدیث جبریل کہتے ہیں، اور گویا اس کو ام السنہ بھی کہتے ہیں کہ تمام حدیثوں کی ماں ہے، اور ایک اہم ترین حدیث ہے، نہایت ہی اہم ترین حدیث ہے. اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے 3 مرحلوں کو اور منزلوں کو پیش فرمایا. پہلی منزل ہے ایمان، پھر دوسری منزل ہے اسلام، اور تیسری منزل ہے احسان. یہ 3 چیزوں کو ہمیشہ مد نظر رکھنا ضروری ہے. لیکن ایمان سے مراد ایمان کے تقاضوں کو بھی مد نظر رکھنا ہے. ایمان ہمیں 6 ایمان کے ارکان ہیں، لیکن اس کے تقاضے بھی ہیں. کیونکہ ہم قرآن و احادیث کو پڑھتے ہیں تو اس ایمان کو اس کی شرح بیان کر دی گئی ہے قرآن و حدیث میں کہ ایمان کے تقاضے کیا ہیں. مثلا ایمان کے تعلق سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے 70 یا اس سے زیادہ شعبے ہیں. افضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق. ایمان کے 70 یا اس سے زیادہ شعبے ہیں، اس میں افضل ترین جو شاخ ہے، شعبہ ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ. اور اس میں سے ایک آخری شاخ ہے اماطۃ الاذى عن الطریق. راستے میں کوئی مصیبت نظر آئے، کوئی نقصان پہنچانے والی شے نظر آئے تو اس کو ہٹانا بھی ایمان میں شامل ہے. والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا بھی ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے. تو اس سے ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ ایمان کے تقاضے کیا ہیں. گویا آپ مثلاً آپ سمجھ لیجئے کہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ ہائی وے میں جا رہے ہیں، بیچ راستے میں ایک ٹائر پڑا ہوا ہے اور پورا امکان ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو جائے اور نقصان ہو جائے یا حادثہ ہو جائے، تو مومن اگر ہوں تو آپ اس کو برداشت نہیں کر سکتے. آپ کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ وہ راستے سے تکلیف دور کرے، راستے سے اس تکلیف کو دور کرے تاکہ کسی بھی انسانوں کو تکلیف نہ پہنچے. یعنی انسانوں کے تعلق سے اس کا دل دھڑکتا ہو، وہ کنسرنڈ ہو، اور انسانوں کے تعلق سے وہ اس کے اندر فکر مندی ہو، تب کہیں جا کر وہ مومن ہو سکتا ہے. ایمان سے مراد یہ نہیں ہے کہ دل میں آپ نے ایمان رکھ لیا اور ایمان کی کچھ علامتیں آپ کے لباس میں نظر آ رہی ہیں
لیکن اعمال میں بھی نظر آنے کی ضرورت ہے، انداز میں بھی نظر آنے کی ضرورت ہے، اطوار میں بھی نظر آنے کی ضرورت ہے، اور جس طرح کی آپ کی شخصیت ہے کہ آپ دوسروں کے تعلق سے بھی فکر مند ہوں، کسی انسانوں کو آپ سے خیر ہی کی توقع ہو، شر کی توقع نہ ہو۔ مومن وہ ہے جس سے کسی کو فائدہ پہنچے۔ انسانوں کے درمیان ہم رہتے ہیں، ہمارے درمیان ہمارے ساتھ کام کرنے والے ہیں، ہمارے بیوی بچے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، اور کئی مسلم اور غیر مسلم بہت سارے لوگ ہیں۔ ہر کوئی یہ سمجھے کہ یہ اچھا آدمی ہے، اس سے صرف خیر کی توقع رکھ سکتے ہیں، اس سے کوئی برائی کی توقع نہیں رکھ سکتے، تو وہ مومن ہے۔ اس طرح سے مومن کو ہونا چاہیے، یہ ایمان کا تقاضا ہے، اور اسی لیے بہت سارے احادیث ملتے ہیں۔ مثلا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، یقیناً وہ مومن نہیں بن سکتا، وہ مومن نہیں بن سکتا، وہ مومن نہیں بن سکتا۔ قیل من یا رسول اللہ، لوگوں نے پوچھا کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون مومن نہیں بن سکتا اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ ہو تو وہ مومن نہیں ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ مومن کی تصویر یہ ہے کہ پڑوس میں کوئی رہتا ہے، کوئی انسان رہتا ہے، کوئی پتہ نہیں مسلمان ہے کہ غیر مسلم ہے کہ پتہ نہیں کون ہے، لیکن وہ اس کے شر سے محفوظ ہو تب کہیں جا کر وہ مومن ہے۔ اگر یہ اس کی شر کی وجہ سے پریشان ہو تو وہ مومن نہیں بن سکتا۔ یہاں آپ ذرا دیکھیے کہ مومن کی عبادتوں کا ذکر نہیں کیا گیا، مومن کے دوسری چیزوں کا ذکر نہیں کیا گیا، بلکہ اس کے انسانی تعلقات کا ذکر کیا گیا کہ کس طرح کے اس کے تعلقات ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ثبوت دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو مدینہ میں ایک مسئلہ تو یہ تھا کہ لوگ ہدایت یافتہ نہیں تھے، تو لوگوں کو دین پہنچانا تھا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مسائل تھے، مثلا پانی کا مسئلہ تھا، غلے کا مسئلہ تھا، غلے کی کمی کی مسئلہ تھا، اور جو ہے پاکی صفائی کا مسئلہ تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ ان تمام مسائل کو حل کرو، کنواں بنواؤ، اور کنواں بنوانے کی آپ نے ترغیب دی۔ کوئی صاحب آ کر کہے کہ میرے والدہ بیمار ہیں، ان کے لیے میں کیا کروں، یا کسی نے کہا کہ والدہ کا انتقال ہوا ہے، ان کے لیے کیا کروں، آپ نے فرمایا کنواں کھدوائیں۔ اس میں آپ جو ہے اس کی برکت آپ دیکھیے کہ لوگوں کو پانی پینے کا انتظام، کنواں کھدوانے کا انتظام آج بھی اس پر عمل ہو رہا ہے۔ آج بھی کویت میں جو لجنات ہیں وہ پورے دنیا میں اپنے ان لوگوں کی طرف سے جن کا انتقال ہوا ہے، پورے دنیا میں، انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، پاکستان میں، افریقہ میں کنواں بنواتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیے کہ رسول کی اس حدیث پر کتنا لوگوں نے عمل کیا، اور اس دور میں لوگوں نے عمل کیا، اور مدینہ کا پانی کا مسئلہ حل ہوا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنویں کو خریدا جس کا جو ہے مالک ایک یہودی تھا، اور صرف یہودیوں کو پانی بیچتا تھا۔ حضور نے فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کوئی ہے جو اس کنویں کو خرید سکے؟ اب خریدنے کے لیے حضرت عثمان بن عفان گئے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں خریدوں گا، اور وہ خریدنے کے لیے گئے۔ حضرت عثمان بن عفان کی شخصیت بھی دیکھیے کہ وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو عشرۃ المبشرہ ہیں، جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی ہے، لیکن اچھے کاروباری آدمی بھی تھے، اچھے بزنس مین تھے، کافی پیسہ ان کے پاس تھا، اور کافی اچھا مال و متاع صرف کرتے تھے۔ تو اس لیے آپ دیکھیے کہ مومن کو کیسا ہونا چاہیے، مومن کو فکر مندی ہونی چاہیے انسانوں کی، اور آنے والے انسانوں کی۔ اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی کے پاس گئے، پوچھا کہ اس کو خریدنا ہے، اس نے بہت قیمت لگائی، اور اس نے کہا کہ فی الوقت تو نہیں بیچوں گا، کیونکہ وہ پانی بیچتا تھا۔ تو حضرت عثمان بن عفان نے کہا، کیا آدھی ملکیت، ہاف اونرشپ میں بیچو گے؟ ایک دن میرا رہے گا، ایک دن آپ کا رہے گا، آدھی قیمت ادا کروں گا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے آدھی قیمت ادا کی، اور اس سے ہاف اونرشپ میں کنواں خریدا۔ اس میں بھی آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کے اندر حکمت بھی ہونی چاہیے، کاروبار میں بھی، معاملات میں حکمت بھی اختیار کرنا ضروری ہے۔ تو آپ نے خریدا آدھے اونرشپ میں۔ ایک دن یہودی کا تھا، تو جس دن حضرت عثمان بن عفان کی باری آئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ آج پانی سب کے لیے مفت ہے، کوئی چاہے لے سکتا ہے۔ تو یہودی بھی آئے، غیر مسلم بھی آئے، مسلمان بھی آئے، سب نے پانی لیا۔ دوسرے دن یہودی کی باری تھی، اس نے کہا کہ آج میں بیچوں گا۔ دیکھا کہ کوئی نہیں آیا گا، کیونکہ پچھلے دن سب نے پانی لیا تھا۔
تو اس نے اس کے بعد اس کو معلوم ہوا کہ انہوں نے بڑا ایسا سودا کیا ہے کہ میں تو اپنے ملکیت سے میرا انویسٹمنٹ ختم ہو گیا. تو پھر گیا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے پاس. اب تو یہ آپ نے اس طرح سے خریدا اور مفت میں آپ دے رہے ہیں تو اس کی کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں رہی. تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کچھ اور پیسہ ادا کر دوں گا، اور لیکن مکمل پیسہ جتنا آپ بول رہے ہیں اتنا تو ادا نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ دنیا میں آپ کو معلوم ہے کہ قیمتیں جو ہوتی ہیں وہ سپلائی ڈیمانڈ بیسس پہ ہوتی ہیں. سپلائی ڈیمانڈ بیسس پہ کبھی قیمتیں بڑھتی ہیں، کبھی قیمتیں گرتی ہیں. تو مارکیٹ کا ریٹ کبھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے کچھ پیسے ادا کیے اور اس پورے کنویں کو خریدا اور اس کو وقف کیا. اسلامی دنیا کا پہلا وقف تھا وہ. اس طرح سے وقف کا سلسلہ چل پڑا، اور آج پورے دنیا میں وزارت اوقاف ہے، منسٹری آف انڈومنٹس. اس کا سلسلہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا. گویا انہوں نے انسانوں کی فکر کی. وہاں بھی اب دیکھیے کہ صرف مسلمانوں کی فکر نہیں کی بلکہ پورے مدینے کے لوگوں نے پانی پایا، اور وہ آج بھی موجود ہے مدینے میں، جس کو بئر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بئر کہا جاتا ہے، آج بھی مدینے میں موجود ہے. تو اس طرح سے آپ دیکھیے کہ مسلمان وہ ہے جو معاشرے کو کوئی بھلائی کرے. تو اس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ جس ملک میں آپ رہتے ہیں، جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں، جس جگہ آپ کام کرتے ہیں، جس علاقے میں آپ رہتے ہیں، وہ آپ کو اس طرح سے پہنچانا ہے کہ یہ مومن ہیں اور اچھے لوگ ہیں. اور اسلام کی تشہیر اسی طرح سے ہوئی. لوگ ملیشیا، انڈونیشیا، وہاں کوئی بادشاہ نہیں گیا تھا حکومت کرنے کے لیے، وہاں کاروبار کرنے والے بزنس مین گئے تھے، لیکن ان کو دیکھ کے لوگوں نے اسلام قبول کیا. اور اسی طرح سے افریقہ میں سینیگال مثلاً ایک ملک ہے جہاں ابھی فٹ بال میں 2 ٹیمیں آگے چل رہی تھی، موروکو اور سینیگال، دو مسلم ملک تھے. سینیگال کے بارے میں آپ پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ سینیگال میں بھی ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا. مسلمان گئے وہاں پر کاروبار کرنے کے لیے، ان کو دیکھ کے اسلام لوگوں نے متاثر ہوئے اور بادشاہ نے اسلام قبول کیا تو پورا سینیگال مسلمان بن گیا. ملیشیا بھی اسی طرح سے بادشاہ نے اسلام قبول کیا تو پورا ملیشیا اسلام قبول کیا. لوگوں کے انداز کو دیکھ کر، کاروبار کو دیکھ کر، معاملات کو دیکھ کر لوگ متاثر ہوئے. تو یہ ایمان کا تقاضا ہے. اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آنا، اس سے مراد کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ میں تمہارے لیے تمہارے والد صاحب سے، تمہارے بچوں سے اور تمام انسانوں سے زیادہ محبوب ترین نہ بن جاؤں. یہ رسول سے محبت سے مراد کیا ہے؟ صرف یہ کہنا کہ ہم رسول اکرم سے عاشقان رسول ہیں، یا جو ہے یہ کہنا کافی نہیں ہے، بلکہ رسول سے محبت سے مراد یہ ہے کہ رسول جس کام کے لیے آئے تھے اس کام سے محبت. کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کے تعلق سے آخری وصیت بھی مسلمانوں کو کی کہ لا نبی بعدی ولا امت بعدکم، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، تمہارے بعد کوئی امتی نہیں ہے، چنانچہ آپ کو میرا کام میں نے جو کرتا رہا پوری زندگی میں وہی کام آپ کو بھی کرنا ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن سے محبت جب تک نہ ہو تو آپ مومن نہیں بن سکتے. اور اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. تم میں سے کوئی مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ آپ اپنے خواہشات کو اس کے تابع بنائیں جو میں لے کر آیا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین کے مطابق، قرآن کی تعلیمات کے مطابق، حدیث کے تعلیمات کے مطابق اپنے خواہشات کو بنائیں. عام طور پر دنیا میں انسان خواہشوں کے پیچھے چلتے ہیں، لیکن مومن وہ ہے جو خواہشات کو اپنے پیچھے چلاتا ہے. تو یہ مومن کی نشانی ہے. کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق. کافر کی پہچان یہ ہے کہ دنیا کے پیچھے چلتا ہے، لیکن مومن کی پہچان یہ ہے کہ دنیا کو وہ چلاتا ہے، دنیا اس کے پیچھے چلتی ہے. تو یہ مومن کی پہچان ہے. تو یہ اس طرح کا ایمان ہمارے اندر ہونے کی ضرورت ہے، بنیاد ہے. اگر اس کو ایک درخت سے تشبیہ دیا جائے تو درخت میں پہلے جڑیں ہوتی ہیں، جڑیں جتنا مضبوط ہو اتنا درخت تناور ہوتا ہے، جڑیں ایمان ہے. اور اس کے بعد درخت اسلام ہے. اور درخت جب تناور ہوتی ہیں تو صرف تنا ہو اس میں اور کچھ نہ ہو تو وہ درخت کی خوبصورتی نہیں ہے. اس میں پتے بھی ہوں، ٹہنیاں بھی ہوں، پھل بھی ہوں، پھول بھی ہوں تو اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے. یہ احسان ہے. یہ تینوں چیزیں ہونے کی ضرورت ہے. تو ایمان کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مومن بنے. پھر اس کے بعد اسلام کا درجہ ہے.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے ان 5 چیزوں کا ذکر فرمایا، جس میں سب سے پہلے کلمہ شہادت ہے. اور کلمہ شہادت سے مراد صرف کلمہ ادا کر دینا نہیں ہے، بھول دینا نہیں ہے، بلکہ اس کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے. علامہ اقبال نے فرمایا یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، مسلمان کو ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے. وہ شہادت کو یاد رکھو کہ جس کی شہادت ہم دے رہے ہیں کہ یہ اللہ ایک ہے، اسی کو ہم اللہ مانتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کے تقاضوں کو سامنے رکھو. اور اسی طرح سے نماز سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھیں اور اس کے بعد نماز کے اثرات ہمارے زندگیوں میں مرتب نہ ہو. آپ دیکھیے کہ نماز میں بھی، زکوٰۃ میں بھی، روزوں میں بھی، حج میں بھی ایک معاشرے کا تعلق بھی ہے. معاشرہ کو بہتر بنانا اس میں اس کے پیغام بھی شامل ہے. مثلا اگر نماز پڑھنا ہی مقصود ہوتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے کہ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھو. لیکن حکم گھر میں نماز پڑھنے کا نہیں ہے، بلکہ مسجدیں بناؤ اور 5 وقت مسجد میں آ جاؤ. مسجد میں جب 5 وقت آتے ہیں تو لوگوں کو معلوم پڑتا ہے کہ کون کون ہیں اس علاقے میں، کون مسلمان ہیں. کیونکہ الفرق بین العبد والکفر ترک الصلاۃ. اس زمانے میں کوئی ایسا نہیں تھا جو نماز چھوڑ کے گھر میں بیٹھے، کیونکہ ایک کافر اور مسلمان میں فرق یہ تھا کہ کافر نماز پڑھتا ہے اور مومن نماز نہیں پڑھتا. کافر نماز نہیں پڑھتا، مومن نماز پڑھتا ہے. یہ فرق تھا. تو اس لیے آپ دیکھیے کہ لوگ نمازوں میں آ جاتے تھے، 5 وقت نماز میں آ جاتے تھے، تو ایک معاشرہ بنتا تھا. اور اس کے علاوہ جمعے کے دن اگر دور دراز علاقے میں آپ رہتے ہیں تو جمعہ کو خاص نماز کا اہتمام کرو، جس میں خطبہ بھی ہو، جس میں حالات حاضرہ کا ذکر بھی ہو، اور اس طرح سے تمام مسلمان ایک جگہ جمع ہو جائیں. آپ دیکھیے کہ اس طرح کا ایک معاشرہ قائم کر دیا گیا. تو نماز میں معاشرہ شامل ہے. اور اس کے بعد زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ کیوں ہے؟ زکوٰۃ غربت کو ختم کرنے کے لیے. مسلم معاشرہ جب بنتا ہے تو معاشرے کے مسائل ہوتے ہیں، اور مسائل کا حل صرف وعظ و نصیحت سے نہیں ہوتا اور دعاؤں سے نہیں ہوتا. اس کے لیے کبھی پیسہ چاہیے، تو مالداروں سے پیسہ وصول کیا جاتا تھا، غریبوں میں تقسیم کیا جاتا تھا، اور اجتماعی نظم تھا. آج کی طرح آج آپ دنیا میں امیر لوگ غریبوں کو بانٹتے ہیں انفرادی طور پر. انفرادی نظم اس زمانے کا نظم نہیں تھا، اسلام کا نہیں تھا. خلافت جب ختم ہوئی تو یہ اجازت دے دی گئی، یہ فتویٰ دے دیا گیا کہ انفرادی زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں. لیکن اسلام جس زکوٰۃ کو قائم کرتا ہے وہ اجتماعی زکوٰۃ ہے کہ حکومت کی جانب سے زکوٰۃ وصول کیا جاتا ہے، غریبوں کی فہرست بنائی جاتی ہے، اور دیکھا جاتا ہے کہ اس کو غربت کو ہمیشہ کے لیے کیسے ختم کریں. مثلاً وہ چھوٹا موٹا کاروبار کرنے کے لیے اس کو کوئی پیسہ ادا کر دیا جائے، اگلے سال وہ زکوٰۃ دینے والا بنے، زکوٰۃ لینے والا نہ بنے. اس طرح سے زکوٰۃ تقسیم کیا گیا، غربت ختم ہوئی. اور اسلامی معاشرے کی ضرورت ہے. مثلاً آپ دیکھیے کہ اسلام کی ترویج، اسلام کی دعوت، اور جب غیر مسلم اسلام قبول کرتے ہیں تو تالیف قلب کے لیے بھی خرچ کیا جا سکتا ہے. اور اسلام کی اشاعت کی جو بھی کوششیں ہیں، وہ جہاد فی سبیل اللہ بھی ایک مد ہے. زکوٰۃ کے مدات میں سے ایک مد وہ بھی ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ اس دین کے اشاعت و ترویج اور سرفرازی کے لیے جو بھی کوششیں ہو رہی ہوں، وہ سب کے لیے آپ زکوٰۃ کے پیسوں کو خرچ کر سکتے ہیں. تو یہ بھی اسلام میں شامل ہے. حج بھی آپ دیکھیے کہ حج ایسے ہی جانا اور آنا نہیں ہے، بلکہ ایک اسلام کی عالمگیریت کو لوگوں تک سمجھانا. لوگ 30-40 لاکھ لوگ جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں. پوری دنیا میں اسلام کا پیغام پہنچتا ہے، اور اسی طرح سے توحید کا پیغام پہنچتا ہے، اسلام کی عالمگیریت کا پیغام پہنچتا ہے، اسلام کی اخوت و محبت کا پیغام پہنچتا ہے، اور توحید کا پیغام پہنچتا ہے. اور اس طرح سے ہمیشہ اسلام کی عالمگیریت کو، توحید کے پیغام کو، اخوت و محبت کے پیغام کو لوگوں میں زندہ رکھنا، یہ بھی مقصود ہے. یہ تمام چیزیں اسلام میں شامل ہیں. تو اس لیے اسلام کی اس وسعت کو بھی سامنے رکھنا ضروری ہے. علامہ اقبال نے اسی لیے فرمایا تیرے دین کی سرفرازی، میرے زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اگر یہ دین کی سرفرازی کا مقصد ہمارے سامنے نہ ہو، صرف ہم نماز پڑھتے ہوں، تو گویا ہم نے دین کو سمجھا ہی نہیں. تو یہ اس طرح سے اسلام کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ احسان کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبادت اس طرح سے کرو گویا اللہ دیکھ رہا ہے یا آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. آج کام کو اچھے انداز میں کرنے کے لیے ویڈیو کیمرہ اور اسی طرح سے یہ جو کیمرہ کا استعمال ہو رہا ہے،
یہ آج زمانے میں بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ کیمرہ لگاتے ہیں لوگ، اپنے موبائل میں دیکھتے ہیں کہ کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے. تو یہ کیمرہ تو لگا ہوا ہے ہر ایک کے ساتھ، اللہ دیکھ رہا ہے. یہاں صرف نماز کی بات، روزے کی بات نہیں ہے، بلکہ عبادت سے مراد پوری زندگی ہے. کیونکہ قرآن میں عبادت کے، نماز کے بارے میں جب ذکر کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، اے لوگو رکوع کرو، سجدہ کرو، یعنی نماز پڑھو. اور اس کے بعد دوبارہ عبادت کا ذکر کیا گیا کہ عبادت کرو. عبادت سے مراد صرف نماز روزہ نہیں ہے، بلکہ پوری زندگی ہے. جو کام بھی آپ کر رہے ہوں، جہاں بھی آپ ہوں، گھر میں ہوں، کاروبار کر رہے ہوں، آفس میں ہوں، کہیں بھی کوئی کام کر رہے ہوں، اللہ دیکھ رہا ہے. تو اس طرح سے کرو اور اچھے انداز میں کرو. یہ احسان سے مراد تحسین، بہترین انداز میں کرو. ان اللہ یحب اذا عمل احدکم عملا ان یقتنى، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کو اچھے انداز میں کرتے ہیں، بحسن خوبی انجام دیتے ہیں. Anything they do it with perfection. یہ مسلمانوں کا شعار ہونا چاہیے. تو یہ ایمان ہے اور پھر اسلام ہے اور احسان ہے. اس کے بڑے درجات ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہی ہوئی باتوں کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم ونفعنی وإیاکم بآیاتہ والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم.